صافی صاحب، آپ کے خیال میں ٹرمپ کے اعلان کو امریکی کمزوری کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال. اور کیا یا روس اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی، کمزوری کے طور پر تو دیکھا جا سکتا ہے، اور جو پہلے میں نے عرض کیا تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا خاتمہ اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ٹرمپ فیس سیونگ چاہتے ہوں گے وہ فیس سیونگ ان کے لیے دینا اس وقت ناممکنات میں سے نظر آتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ امریکہ کی تنہائی کا اور ایران کے رد عمل کا اور خود اسرائیل کو اتنا نقصان اٹھانے کا. تو یہ سارے فیکٹر جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ یہ بھی تو سوچتے ہوں گے نا کہ وہ اگر اس کو 1 مہینہ اور بھی جاری رکھے، 2 مہینے اور بھی جاری رکھے، تو ان کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. تو ایک تو اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں کوئی مستقل جنگ بندی پہ سوچ و بچار ہو رہا ہو. یہ جو بات کی جا رہی ہے مذاکرات کی، تو یقیناً ایران اور امریکہ کے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس طرح کے مختلف ممالک ہیں جو کہ دامے در میں سخنے اپنی کوشش کر رہے ہیں. اس میں پاکستان ہے، اس میں مصر ہے، اس میں ترکی ہے، اس میں خود گلف سٹیٹس ہیں. ان کی طرف سے فرانس نے اس روز انٹروین کیا تھا. تو وہ ان کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ انڈائریکٹ مذاکرات کچھ ہو رہے ہوں، اور مستقل جنگ بندی کی طرف جانا. پھر بھی میں اس سے ایگری کرتا ہوں باقی تجزیہ کاروں سے کہ اس جنگ کا خاتمہ وہ اتنا آسان نہیں ہے. چین اور روس کا ظاہری بات ہے کہ میڈیشن وہ قوت کر سکتی ہے جی کہ جو دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول ہو. تو چین اور روس کو چونکہ امریکہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے بڑی طاقت ہونے کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی آ کے میڈیشن کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. محمل، آپ سے مجھے جاننا اس چاہیں گے. میں جی آپ پلیز ایڈ آن بھی کیجیے گا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ اسرائیل اس پیش رفت کو قبول کرے گا؟ کیونکہ ماضی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو حملوں کے معاملے میں بائی پاس کرتا رہا ہے. دیکھیں ویسے جو اسرائیل کے پلانز ہیں نا وہ تو سب کے سامنے واضح ہیں. وہ جو ایک گریٹر اسرائیل یا ایکسپینشنسٹ پلان، اور یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ نسل کشی غزہ کے اندر شروع ہوئی اور جب مغربی ممالک نے اسرائیل کی پشت پناہی کی، اور خاص طور پہ امریکہ نے، تو اس وقت یہ نظر آ رہا تھا کہ ایران ول بی اسرائیلز نیکسٹ ٹارگٹ. تو یہ چیز تو کوئی ایسا سیکرٹ نہیں تھا. پچھلے سال انہوں نے پھر بھی ایران نے بہت جی ریسٹرینٹ دکھائی. پچھلے سال جو 12 دن کی جنگ ہوئی اس کے اندر بھی مسئلہ کیا ہے بشر، اسرائیل کا تو پلان یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو یہ باقی ٹھیک ہے. عرب کنٹریز ہیں یہ اس کے اندر کودیں ٹھیک. تاکہ ایک سول وار شروع ہو جائے مڈل ایسٹرن ریجن میں، اور وہ اسرائیل کی ہیجمنی جو ہے وہ بڑھ ٹھیک ہے. جائے، یعنی کہ وہی قائم رہے. تو یہ لیکن بہت ڈینجرس ہے، اور اسی وجہ سے جو باقی ممالک اس وقت ٹھیک ہے فیس سیونگ کی بات ہو رہی ہے، امریکہ کو اس کے ہدف نہیں ملے، لیکن دنیا اس کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ خالی انرجی یا معاشی کرائسس کی بات نہیں ہے. اگر مڈل ایسٹرن ریجن اس طریقے سے ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے بڑے بالکل خطرناک ٹھیک. قسم کے مظہر عباس صاحب، یہی امپیکٹ. سوال آپ سے. آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ اسرائیل اس پیش رفت کو قبول کرے گا؟ نہیں، دیکھیے مذاکرات کے لیے دونوں فریقوں کا کچھ پوائنٹس پہ ایگری ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس پوزیشن پر ہیں، نیتن یاہو جو سمجھ بیٹھے ہیں، اور ایران جس پوزیشن پر ہے. ایران تو اپنا دفاع کر رہا ہے، ایران ایگریسر نہیں ہے. ایران نے تو اب ایران پر حملہ ہوا ہے تو چیز یہ ہے کہ پہلی شرط تو ایران کی ٹھیک ہے کہ حملہ جس نے کیا ہے پہلے تو وہ ڈرا کرے اس سچویشن سے. تو مذاکرات اس صورت میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہوتے ہیں جب دونوں فریق اس بات پر راضی ہوں کہ ہاں ان پوائنٹ پر مذاکرات ہوں گے. ان پوائنٹ میں امریکہ کو اس چیز کو ریکگنائز کرنا پڑے گا، ان چیزوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. ایران کے حد تک آگے جا سکتا ہے. تو کوئی وہ جو بنیادی نکات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بیک ڈور چیزیں ہو رہی ہوں، لیکن اس وقت تک جو سچویشن ایز اسٹینڈ ناؤ، اس وقت نہیں لگتا کہ کوئی بات کسی ریزولوشن کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت یہی لگتا ہے کہ بیچ میں بریک چاہ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل،
اور شاید کسی اور خطرناک منصوبے کے ساتھ سامنے آئیں، اور ایران نے اپنے تئیں ایران نے وہ دفاعی حکمت عملی اور وہ طریقہ کار ایڈاپٹ کر لیا ہے کہ اگلا اگر اٹیک ہوتا ہے تو انہوں نے اگلا اٹیک کیا کرنا ہے، اس کا جواب کیسے دینا ہے. تو مجھے یہ صورتحال ایک خطرناک اینڈ کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے. یہی سوال مختصراً سید محمد علی صاحب آپ سے. جی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے میں زیادہ پر امید مذاکرات کی کامیابی کے لیے اس وجہ سے نہیں ہوں کہ نمبر ون یہ کہ جو کوئی بھی بڑی طاقت کا کوئی لیوریج امریکہ کے اوپر تو ہے ہی نہیں. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کا تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی حوالہ نہیں دیا کہ وہ بھی پابند رہے گا اس جنگ بندی کا کہ نہیں. اور تیسری بات یہ کہ ابھی حال ہی میں جو ان کی پارس آئل فیلڈ گیس فیلڈ پہ بھی جو حملہ تھا وہ امریکہ کے پوچھے بغیر اسرائیل نے کیا تھا، تو اس کے اپنے مفادات ہیں اور وہ امریکہ کے مکمل کنٹرول میں تو نہیں ہے، بلکہ امریکہ کو وہ اسرائیل نے استعمال کیا ہے اپنے مقاصد کے لیے اس خطے میں. تو میں بدقسمتی سے زیادہ پر امید نہیں ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاز کے بعد شاید زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ خطہ جنگ میں جا سکتا ہے.